بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن محبان اردو کتب کے زیر نظم مہاتما گاندھی ودیا مندر اور ادارہ صوت الاسلام کے اشتراک سے انشاءاللہ ایک اردو کتاب میلہ 7 دن کے لیے 1 جنوری سے 7 جنوری تک ایٹیٹی ہائی اسکول کے پیچھے سٹی کالج کی نئی جگہ جو مراٹھا اسکول کے نام سے مشہور ہے اس جگہ پر انشاءاللہ اردو کتاب میلہ منعقد ہوگا، اور اردو کتاب میلے میں مالیگاؤں کے پبلشر حضرات اپنے بک اسٹال لگائیں گے۔ وہاں پر ادبی، علمی، سماجی، ثقافتی اور مختلف علوم و فنون پر مشتمل کتابیں دستیاب ہوں گی، اور انشاءاللہ بڑے پیمانے پر دستیاب ہوں گی۔ شہریان اس سے استفادہ کریں، کتابوں کو خریدیں، ان کو پڑھیں اور اپنی نئی نسل کو بھی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس اردو کتاب میلے کی مناسبت سے مختلف ادبی، ثقافتی اور سماجی نوعیت کے پروگرام بھی ان 7 دنوں میں منعقد ہوں گے، اور ان پروگراموں کے ذریعے بھی لوگوں تک ایک اچھا پیغام پہنچایا جائے گا۔ ان پروگراموں سے بھی استفادے کی میں گزارش کرتا ہوں۔ شہر کے لوگوں سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ اس اردو کتاب میلے کی جانب متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح مختلف سماجی اور ملی اور دینی تنظیموں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس اردو کتاب میلے کی حمایت کریں۔ جو ہمارے ہاں الگ الگ سیاسی پارٹیز ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک ثقافتی علمی کام ہے، اس میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ جو حضرات جس درجے کا تعاون کر سکیں میں گزارش کرتا ہوں کہ اردو کتاب میلے کے سلسلے میں وہ تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اردو کتاب میلے سے استفادے کی توفیق بخشے۔ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر۔ مطالعہ انسان کے لیے علم و آگہی کا ذریعہ ہے، اور گزرے ہوئے لوگوں کے تجربات، ان کے علوم و معارف اور ان کے نظریات، افکار و خیالات سے استفادے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مطالعے کے ذریعے انسان علم و نظر کے نئے آفاق سے روشناس ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں کو وہ پاتا ہے جو مطالعے سے پہلے اسے نصیب نہیں ہوتی۔ جب انسان زمانہ و زندگی کی تلخیوں سے گزرتا ہے اور مختلف تلخ واقعات سے پنجہ آزمائی کرتا ہے، زندگی کی کٹھنائیاں اس کے قلب و جگر کو پریشان اور مضطرب کرتی ہیں، تو کتابوں کے آغوش میں جا کر وہ سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ کتابوں سے رشتہ جڑا رہنا ہمارا بھی، ہماری نئی نسل کا بھی، یہ وقت کی بھی ضرورت ہے، زمانے کی بھی ضرورت ہے، سماج کی بھی ضرورت ہے۔ اسی کے پیش نظر انجمن محبان اردو کتب کے زیر اہتمام اور مہاتما گاندھی ودیا مندر اور ادارہ صوت الاسلام کے اشتراک سے ہمارے شہر عزیز میں یہ 7 دنوں کا یعنی 1 ہفتے کا اردو کتب میلہ رکھا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ کتابوں سے جڑیں، لوگ علم سے جڑیں، لوگ اپنی تنہائیوں کو علم کی وسعتوں سے آباد کریں۔ مطالعے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان وقت کے ضیاع سے اور بیکار لوگوں کی ملاقات سے بچ جاتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا ایک قول ہے، اور وہ بہت خوبصورت قول ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس لیٹر پیڈ پر لکھا کرتے تھے اس پر انہوں نے یہ قول لکھوا رکھا تھا: قبر جیسا واعظ، کتاب جیسا مخلص اور تنہائی جیسا بے ضرر ساتھی کوئی نہیں۔
قبر جیسا واعظ، کتاب جیسا مخلص اور تنہائی جیسا بے ضرر ساتھی کوئی نہیں۔ تو کتابوں سے ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا تھوڑا وقت لیتی ہیں اور بہت سارا سرمایہ ہمیں دے کر جاتی ہیں۔ انسان پڑھتا رہتا ہے تو اس کا علم تازہ رہتا ہے، اس کے اندر تہذیب، شعور، تمیز اور ادب آتا ہے، اس کے اندر بات کرنے کا سلیقہ اور لوگوں سے ملنے کا طریقہ آتا ہے۔ بے علم انسان، بے مطالعہ انسان درخت سے گرے ہوئے پتوں کی طرح ہوتا ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی نئی نسل کو کتاب سے جوڑے رکھیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے الکتاب اتاری ہے، اور یہ جو الکتاب ہے یعنی قرآن مجید، وہ علوم کا سرچشمہ ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتابیں اب مر رہی ہیں، یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید اتارا کتاب کی شکل میں اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، تو کتاب ہر زمانے میں زندہ رہے گی، ہر زمانے میں اس کی اہمیت باقی رہے گی، نئے نئے آلات ایجاد ہوتے رہیں گے، ان سے لوگ استفادہ کریں گے، لیکن کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت اپنی جگہ قائم رہے گی، اور کتاب سے محبت کرنے والے ہر زمانے میں اپنی محبت کے ساتھ وفاداری نبھاتے رہیں گے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارا شہر علم و ادب کا شہر ہے، تہذیب و شعور کا شہر ہے، مطالعہ کرنے والوں کا شہر ہے۔ کم از کم جو لوگ کچھ نہیں پڑھتے وہ کم سے کم شام نامہ تو پڑھتے رہتے ہیں بیچارے، وہ کتاب ہی نہیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم اخبارات پڑھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے ہیں، دسیوں اخبارات ہمارے یہاں سے نکلتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے نہیں، اب بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، علماء کی بڑی تعداد ہے جو مطالعہ کرتے ہیں، ادباء ہیں، شعراء ہیں، صحافی حضرات ہیں، اور ہمیں یہ خوشگمانی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری یہ خوشگمانی ہی رہے، اس لیے کہ یہ سچائی ہے کہ پڑھنے کا اور مطالعے کا گراف اور اس کی شرح کم ہوئی ہے، لیکن ہمارے شہر پر اللہ کی خصوصی نعمت ہے کہ اب بھی یہاں لوگ مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ مطالعہ ان کی زبان سے، ان کے قلم سے، ان کے فکر و فن سے جھلکتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی مرتبہ کتاب میلہ ہو چکا، اور الحمدللہ کہ اس کو اچھا رسپانس بھی ملا اور لوگوں نے اس کی پذیرائی بھی کی۔ اب پھر انجمن محبان اردو کتب کے زیر اہتمام یہ کتاب میلہ منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس میں ادارہ صوت الاسلام اور مہاتما گاندھی ودیا مندر کا اشتراک بھی ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ سٹی کالج کی انتظامیہ جو مہاتما گاندھی ودیا مندر کے زیر نظم ہے، ان لوگوں نے بڑی کشادہ دلی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس کی پذیرائی کی بلکہ اس میں عملاً تعاون کیا، اور انشاءاللہ ان کا یہ سرگرم اور پرجوش تعاون شریک رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں شہر کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، خاص طریقے پر ہماری نئی نسل سے، نوجوانوں سے، مدارس پہ پڑھنے والے عزیزوں سے، اسکولوں اور کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے عزیزوں سے، کہ آپ سب اس اردو کتاب میلے کا کھلے دل کے ساتھ استقبال کریں، اس میں شرکت کریں، کتابوں کو پڑھیں، کتابوں کو خریدیں۔ ہر گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے کہ جس سے علم کی خوشبو زندہ اور تازہ رہے۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خود پڑھ نہیں رہے ہیں یا پڑھنا نہیں بھی جانتے ہیں، میں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ 10-20 کتابیں خرید کر اپنے گھر میں رکھیں، تاکہ نہ پڑھنے کا جو تسلسل ان کی ذات تک قائم ہے وہ آگے جا کر ٹوٹ جائے، اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد پڑھنے والی بنے۔
علم سے رشتہ جس قوم کا مضبوط ہوتا ہے وہی قوم دنیا میں سر اٹھا کر جی سکتی ہے۔ علم سے جس قوم کا رشتہ ٹوٹ جائے وہ کبھی وقار کے ساتھ سر اٹھا کر دنیا میں نہیں جی سکتی۔ اس لیے اگر ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، وہ بھی اپنی اولاد کی تعلیم کا نظم کریں، ان کے مطالعے کے لیے ان کو رغبت دلائیں۔ اسی طرح شہر میں الگ الگ انجمنیں ہیں، ادارے ہیں، مختلف سماجی فلاحی تحریکات کے لوگ ہیں۔ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک ثقافتی، علمی اور ادبی کام ہے، اور کتابوں کو آگے بڑھانا، علم کو فروغ دینا ہے، اس لیے اس میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے۔ شہر کے سارے اداروں اور ان کے ذمہ داران سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس اردو کتاب میلے کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن سعی اور جد و جہد کریں، اپنی طرف سے اعلانات جاری کریں، اس کی تائید و حمایت کریں، خود بھی شریک رہیں، دوسروں کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شہر میں جو ایسے ادارے اور کلبے ہیں جہاں مختلف نوجوان بیٹھتے ہیں اور لہو و لعب اور کھیل تماشوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس اردو کتاب میلے سے منتخب کتابیں خریدیں، اپنے کلب میں، اپنے ادارے میں رکھیں، روزانہ چند منٹ ہی صحیح کچھ پڑھنے کا ذوق پیدا کریں۔ آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں جو قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، ترقی کر رہی ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اگر ریلوے اسٹیشن پر تھوڑی دیر ٹرین کے انتظار میں بیٹھے ہیں تب بھی ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے، بس میں سفر کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کر سفر کر رہے ہیں، ایک ہاتھ سے وہ ہینڈل پکڑے ہوئے ہیں، دوسری ہاتھ میں کتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج دنیا میں ترقیات اور ایجادات کی شاہراہ پر چل رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے علم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ تھا، ہمیں اس سرمایہ کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کے ورثے کا ہمیں وارث بننا چاہیے، اس کو ضائع کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے ان نوجوانوں سے بھی جو کئی گھنٹے بیٹھ کر کھیل تماشے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں اور ان سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ اس اردو کتاب میلے کی مناسبت سے مختلف ادبی ثقافتی پروگرام بھی ہوں گے۔ اس میں کتب بینی کے شوق پر بھی ایک پروگرام ہو رہا ہے، مشاعرہ بھی انشاءاللہ اس میں منعقد ہوگا، کیریئر گائیڈنس کا بھی پروگرام ہے، اسی طرح مدارس کے طلباء کے لیے ایک مذاکرہ رکھا گیا ہے، مختلف النوع ثقافتی پروگرام ہیں، اس سے بھی شہریان کو استفادہ کرنا چاہیے اور اس میں حصہ لینا چاہیے۔ انجمن محبان اردو کتب کے ذمہ داران و اراکین، رحمانی سلیم صاحب، یاسین سر اور جتنے اس کے ممبران ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طرح سٹی کالج کی انتظامیہ، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے ہاتھ میں قلم کی نعمت ہے، اور بہت سے حضرات ہمارے یہاں کے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور اس پہ طرح طرح کی خبریں بھی نشر کرتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جس طرح مختلف سرخیاں لگا کے لوگوں کو متوجہ فرماتے ہیں، تو اس اردو کتاب میلے کے سلسلے میں بھی ابھی سے آپ لوگ اگر تھوڑی ذہن سازی کریں گے، ماحول سازی کریں گے، بار بار اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو شہر کے لوگ متوجہ ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ اردو کتاب میلہ انشاءاللہ تاریخی ثابت ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اردو کتاب میلہ اچھے اثرات، اچھے نقوش چھوڑے گا جو ہمارے شہر کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔